الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، حضور رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات محترم، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ان قریب آنے والا ہے. اس ماہ کی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دوشنبہ کو، منڈے کو چاند رات ہے اور منگل کو انشاءاللہ العزیز ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. اگر دوشنبہ کو چاند نظر آ جائے تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا گیا، عشرہ یعنی 10 دن، یہ بڑے ہی اہم ہیں، بڑے مبارک دن ہیں. احادیث کریمہ میں ان دنوں کی فضیلت آئی ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم فرمائی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، بارہا آپ نے قرآن پاک میں پڑھا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. ولیال عشر، یہ لیال راتوں کو کہا جاتا ہے، لیل کی جمع 10 راتیں. اکثر مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی، یعنی چاند نظر آنے سے لے کر یوم النحر 10 ذی الحجہ تک بہت ہی مبارک دن ہیں. اور ان میں بھی خاص طور پر یوم عرفہ، یوم عرفہ جو کہ 9ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی مبارک دن ہے جس دن سارے حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. حج کا سب سے بڑا فرض، حج کا جو رکن اعظم جسے کہا گیا، وہ بھی وقوف عرفہ ہے، یعنی میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، جہاں پر سارے حاجی جمع ہوتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کو، اسی کو یوم عرفہ کہا گیا. یہ بہت ہی مبارک دن ہے. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اس دن جہاں حاجی یوم عرفہ کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعا کر رہے ہوں گے تو ہم بھی ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکتے ہیں. اگر اس دن ہم بھی خاص اپنے اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس دن روزہ بھی رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. ویسے تو ان 10 دنوں کے روزے اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سنتوں میں اس بات کا ذکر ہے
کہ یہ چند سنتیں جو حضور کبھی نہیں ترک فرماتے تھے، ان میں سے یہ 10 دنوں کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. لیکن 10 دنوں میں صرف 9ویں ذی الحجہ تک مراد ہے، 10ویں ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے. تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھا جا سکتا ہے. یوم عرفہ سے پہلے ایک دن جس کو یوم ترویہ کہا گیا، 8 ذی الحجہ، یہ بھی بڑا عظیم دن ہے، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی مکہ مکرمہ سے مینا پہنچتے ہیں. مینا میں جا کر کے قیام کرتے ہیں، وہاں پر پورا دن ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن، نمازیں. خاص طور پر یوم ترویہ کو 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچنے کے بعد سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہی پڑھنا ہے مینا میں، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کی طرف چلنا ہوتا ہے. یہ حاجیوں کے لیے. تو یہ 2 دن یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، ان 10 دنوں میں بڑی ہی مبارک ہیں. اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 یعنی 10، 11، 12 یہ ایام نحر کہلاتے ہیں. ایام نحر یعنی قربانی کے دن ہیں. 10ویں سے لے کر 12ویں کے غروب سے پہلے تک یہ قربانی کے ایام ہیں، جن دنوں میں ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. جب مالک نصاب رہیں گے انہیں قربانی ادا کرنا ہے. اگر مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں. باقی جو مقیم ہے، بالغ ہے اور مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. انشاءاللہ عزیز اگلی جمعہ قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے. آج کے اس مبارک موقع پر، حج کے موقع پر، جو مناسک حج ہیں ان کی اصل روح اور مناسک حج، ارکان حج کی قبولیت کی ایک سب سے عظیم سند کیا ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند سالوں میں لوگوں کے مزاج میں کافی تبدیلی آتی جا رہی ہے. حج کو جو کہ بڑا ہی عظیم فریضہ ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، بعض لوگوں نے اس کو ایک ٹور بنا لیا ہے. اللہ ماشاء اللہ، ٹور نہیں ہے، یہ کوئی رسمی سفر نہیں ہے کہ جیسے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو میدان محشر کا پورا منظر یاد دلاتی ہے. قیامت کے دن ہونے والے جو مناظر ہیں ان میں سے خاص طور پر جو میدان محشر کا منظر ہوگا اس کو یاد دلانے کے لیے حج کے مناسک ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ حج میں جو رکن اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے، وہ وقوف عرفہ ہے. یعنی میدان عرفات میں سارے حاجی اور ایک ہی لباس میں ہوں گے، سب کے جسم پر احرام ہوگا، ایک ہی لباس یعنی احرام کی حالت میں ہوں گے. نہ کلر کے کوئی کپڑے آپ کو نظر آئیں گے، نہ سلے ہوئے کپڑے نظر آئیں گے، نہ ٹوپی امامہ، صرف اور صرف ایک کپڑا اوپر اور ایک تہبند، بس 2 کپڑوں میں حاجی احرام کی حالت میں نظر آئیں گے. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ میدان محشر جب قائم ہوگا، جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت جس طرح میدان میں سب جمع ہوں گے اسی طرح سے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تو میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہیں ان کو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ آج ہم حج کے ارادے سے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم فریضہ ادا کرنے کے لیے. کل جب میدان محشر قائم ہوگا ساری زندگی کا حساب دینے کے لیے ہمیں میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا. جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سطر کو اس طرح سے پوشیدہ رکھے گا کہ کسی کی نگاہ کسی کے سطر پر نہ پڑ سکے گی. تو یہ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے ارکان ہیں، اس سے میدان محشر کی عظیم یاد تازہ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کا طواف ہے جس میں طواف زیارت فرض ہے، اور منا میں قیام ہے، مزدلفہ میں وقوف ہے، قربانی ہے، حلق ہے، یہ سارے مناسک حج ہیں.
آج جس چیز کو میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج کے متعلق حاجی صاحب تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں. تقریباً اکثر حج کو جانے والے وہ حج کے متعلق معلومات حاصل کر ہی لیتے ہیں، یا تو کتابوں کے ذریعے یا علماء کے ذریعے، یا جہاں کہیں حج ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے وہاں پر تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہے، احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں، اور کون کون سی عظیم عبادتیں ہیں، کون سی دعائیں ہیں جن کو آپ خاص کرنی ہیں. یہ تربیت حج کو جانے سے پہلے دی جاتی ہے. لیکن اسی درمیان ایک بات، ایک عجیب و غریب بات یہ کانوں تک ٹکرائی ہے کہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ حج تو صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، لہذا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سن کر کے بڑا افسوس ہوا، بڑی تعجب کی بات نظر آئی. آپ اس پر ذرا غور کریں کہ حج واقعی مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ حج کے جو فرائض ہیں، حج میں جو ارکان ہیں ادا کرنا ہے، جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے اور صفا مروہ کی صحیح ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے. اور پھر وہاں سے مینا جانا ہے. مینا مکہ مکرمہ سے بالکل قریب ہے، تقریباً 5-6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر ہوگا، اور اسی سے 10-12 کلومیٹر عرفات ہے اور پھر مزدلفہ ہے. تو سارے ارکان حج مکہ مکرمہ میں ادا ہو رہے ہیں اور قرب و اجوار میں. تو کہنے والے یہ کہنے لگے کہ پھر حج جب مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں، کچھ حاجی جو پہلے جاتے ہیں وہ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں 8 دن رہتے ہیں، زیارت روضہ اقدس سے مشرف ہونے کے بعد وہاں پر نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں. اور جو تاخیر سے جاتے ہیں، جو اخیر میں جو لیٹ جاتے ہیں، ان کو پہلے مکہ مکرمہ ہی بھیجا جاتا ہے، حج کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں. تو یہ سسٹم جو چلا ہے کہ جتنے بھی حاجی صاحبان جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں ارادے سے، حج ہونے کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں. اب ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ حج تو مکہ ہی میں ہو جاتا ہے تو مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی سازش کام کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو شاید اس کا احساس ہوا ہو چند سالوں سے کہ یہودی فکر جو ہے وہ اسلامی نشانیوں کو اور مسلمانوں کے دلوں میں جو اسلام اور اللہ کے دین سے جو محبت اور رغبت ہے اس کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں رچتے رہے. آج سے نہیں، یہ صدیوں سے سلسلہ چلا ہے. مسلمانوں کا اسلام سے، ایمان سے تعلق ختم ہو جائے اس کے لیے وہ عجیب حربیں استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسی بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سخت ترین احکام ہیں ان میں بھی لوگ جو ہے اس کو شدت سمجھ کر کے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی حال میں ایک بات آئی ہے کہ بغیر محرم کے بھی عورت کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور صراحتاً حدیث پاک موجود ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرہ کا سفر ہو، کہیں کا بھی سفر ہو. لیکن آج سعودی گورنمنٹ نے یہ جو اعلان کر دیا کہ بغیر محرم کے بھی کوئی عورت حج کے لیے آ سکتی ہے، عمرہ کے لیے آ سکتی ہے. ابھی چند دنوں سے یہ چل رہا ہے اور باضابطہ ابھی ایک ٹولی گئی بھی ہے عورتوں کی کیرلا سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کام کر رہی ہے. صرف یہودی فکر یہ ہے کہ اسلامی نشانیوں کو ختم کیا جائے. مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی جو عظمت بیٹھی ہوئی ہے اور اسلامی احکام کے مطابق عمل کرنے کی جو فکر ہے یہ فکر ختم کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ جب فکر ختم ہو جائے گی تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے. محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم ان کے نزدیک ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے جو اسلام کو ختم کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اس لیے وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے حضور کی حدیثوں میں ترمیم و تبدیلی پیدا کر کے اور مسلمانوں کو حضور کی حدیثوں کے خلاف آمادہ کر کے سینوں سے محبت رسول کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں. یہ سازش مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس ہماری رسم ادا ہو رہی ہے، حج ہو جائے گا نا بس کافی ہے.
رسم ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو راضی کر لے یقیناً وہ اصل عبادت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر پا رہا ہے، لاکھ سجدہ کرتا رہے اور دن بھر طواف کرتا رہے، اللہ کو ایسے طواف پسند ہی نہیں ہیں اور ایسے سجدے بھی پسند نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور عبادت کیسے اس کو سمجھا جائے۔ آؤ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے صحابہ جن کو پوری تاریخ اسلام میں سب سے بہترین مومن قرار دیا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ مومن، سب ایمان میں سب سے بہتر صحابہ ہیں، اس لیے کہ ان کے جیسا ایمان تو کسی کا نہیں ہوگا، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے اور جن کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر ثبت فرمائی ہے کہ یہ صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے جب مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پر ٹھہرے، کفار مکہ نے اس وقت ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی بھی مکہ شریف میں کفار کا غلبہ تھا، تو ان لوگوں نے آپ کو روک دیا یہ کہہ کر کے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم احرام باندھ کر کے آئے تھے، اس لیے جنگ لڑنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وہیں پر قیام کیے، وہیں پر رک گئے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جانثار صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ آپ ان سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان ابن عفان مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ سارے صحابہ میں حضور نے حضرت عثمان کا انتخاب کیوں کیا، حضرت عثمان غنی کو کیوں چنا؟ وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں کے دلوں میں حضرت عثمان کی محبت بھی تھی اور ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کاروبار میں لوگوں کی مدد کرتے تھے اور بہت ساری ان کی سخاوت تو مشہور تھی ہی، تو لوگ ان کا احترام کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا کہ حضرت عثمان غنی جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو وہ لوگ مان جائیں گے اور ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا حضرت عثمان غنی کو، اور حضرت عثمان غنی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگ اس وقت ابو جہل، عتبہ وغیرہ سب جو موجود تھے، ابو جہل تو نہیں تھا، اس وقت جتنے کفار تھے بڑے بڑے، خاص طور پر ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان لوگوں نے آ کر کے آپ کا استقبال کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، ان کو خیر مقدم کہا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ آئے ہیں، آپ کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے لیکن ان کو اجازت نہیں دیں گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے۔ اب سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی جب مکہ مکرمہ پہنچے، سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ نے طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، جبکہ چاہتے تو آپ یہ کہتے کہ چلو مجھے موقع مل گیا میں کر لوں۔ آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے مجھے موقع مل گیا میں پہلے ہی طواف کر لوں، مجھے حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو میں چوم لوں۔ آج لوگوں کا مزاج یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میری بات کا احترام کر رہے ہو لیکن میری بات سے زیادہ احترام تمہیں رسول پاک کا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، لہذا وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم سے ہماری صرف اور صرف ایک اپیل ہے، گزارش ہے کہ ان کو آنے کی اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی کے کہنے پر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے، اس سال تو اجازت نہیں دے سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت برجستہ کہا میرے آقا کو اگر اجازت نہیں ہے تو اس غلام کی مجال نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکے۔ طواف نہیں کیے، واپس چلے گئے۔ اب آپ سوچئے، خانہ کعبہ کا طواف ایک عظیم عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے حضرت عثمان غنی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر میں خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ حضرت عثمان غنی اگر طواف کر لیتے، دنیا یہی کہتی یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی محبت ہے، آقا کو چھوڑ کر کے غلام نے طواف کر لیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ بنا دی کہ غلام کی شان تو یہ ہے کہ آقا کی عزت پہلے ہے، اس کے بعد غلام کی عزت ہے. اور یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایمان یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر پا رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے ہیں اور میں کر لوں. دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ سب سے عظیم عبادت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. حضور راضی ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائے. اور یہ دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں. اللہ اس سے راضی ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. دنیا دیکھے اور سمجھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی رضا چاہی ہے. اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ہمیشہ آپ اس کو پڑھتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. خانہ کعبہ جو قبلہ بنایا گیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے قبلہ بنا. اللہ نے وہاں بھی یہی فرمایا اے رسول ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. اسی لیے عاشق رسول، محب رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرات محترم، یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عبادت کو لوگ عبادت نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا عبادت کو صرف رسم سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف یقیناً عبادت ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی عبادت ہے، منا میں وقوف بھی عبادت ہے، عرفات میں قیام کرنا بھی عبادت ہے، مزدلفہ میں وقوف بھی عبادت ہے، مکہ مکرمہ اور حرم شریف کے اندر ایک ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. مگر آپ جانتے ہو یہ ساری عبادتیں جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، اس پر جو ثواب مل رہا ہے، یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا سے ہے. اگر حضور نہ بتاتے تو نہ ہم کعبہ کو کعبہ پہچانتے، نہ حرم کو حرم پہچانتے، نہ ہمیں حج کا احساس ہوتا. یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج ایسی عظیم عبادت ہے تو ہمیں پتہ چلا ان کے بتانے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. غلامی رسول میں اگر حج کی عظیم عبادت ادا کی جائے وہ عظیم عبادت یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اب میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہنے پر آمادہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینے میں کیا رکھا ہے، وہاں تو صرف اللہ کے رسول کا روضہ ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. حقیقت میں یہ وہابی ذہن ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے پیش کیا تھا. وہابی فکر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانا بھی حرام ہے. معاذ اللہ رب العالمین. آج لوگ کان کھول کر کے سن لیں، سنی دیوبندی جو اختلاف ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روضہ رسول کی زیارت کو حرام لکھا ہے. روضہ رسول کے لیے جانا حرام ہے، شرک ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب حدیث پاک سنو. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کو میری شفاعت واجب ہے. یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اپنی زندگی کی زیارت کا ذکر نہیں کیا ہے. اس وقت زندگی کی زیارت کا تو معاملہ کچھ اور ہے، مگر نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے عاشق قیامت تک ہوں گے، میرے چاہنے والے قیامت تک ہوں گے، تو ظاہری حیات کا دیدار انہیں نہ ہو سکے گا. اس لیے حضور نے بشارت دی کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہے. آئیے آپ ذرا اس حدیث پاک پر نظر رکھو کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کر لیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم کبھی اس بات کو سمجھ رہے ہو کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کے رسول پر ظلم کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں. اس لیے
کہ جو بھی مومن ہے عاشق رسول ہے اس کے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضور کا دیدار نہ ہو سکا تو کم سے کم حضور کے قبر انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مومن اور عاشق رسول کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اگر اس کو احادیث کریمہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی زندگی کی تاریخ کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہیں، میں آپ کو بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، کہیں ملک شام میں ہیں اور کہیں یمن میں ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کئی ایسے صحابہ جو دور رہتے تھے خالص حضور کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کو مؤذن رسول اللہ کہا گیا، حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے، ہجرت کر مدینہ شریف چھوڑ کر کے آپ ملک شام چلے گئے۔ بہت یاد ستانے لگی، عشق انگڑائیاں لینے لگا اور حضور کی یاد آنے لگی۔ اچانک ایک رات بہت زیادہ حضور کی یاد آنے لگی تو صبح اٹھے، وہاں سے سفر کر کے روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت بلال مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، اس لیے کہ حضرت بلال حضور کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ دشمن جب ان کے جسم پر کوڑے برساتا تھا تو محبت رسول میں یہی کہتے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عاشق رسول کی زبان سے نکلنے والا جملہ۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں حضرت بلال تو سارے صحابہ مدینہ والے اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے، بلال جو اذان آپ دیتے تھے رسول اللہ کی حیات میں، ہم اس اذان کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ تمہاری اس آواز کو سننے کے لیے، اس لیے کہ تمہیں رسول اللہ نے پسند کیا تھا، تمہاری اذان کو حضور نے پسند کیا تھا، اس لیے آپ یہاں سے چلے گئے ہو، ہم تمہاری اذان کی آواز کے لیے ترس گئے ہیں، لہذا ایک بار صرف اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے سے انکار کر رہے، اس لیے کہ ان کا عشق کچھ اور کہہ رہا تھا، اس لیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ابھی اذان نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ مگر لوگوں نے کہا بلال ایسے اذان نہیں دیں گے، حضرت امام حسن یا امام حسین آ جائیں گے اور کہیں گے تو اذان دے دیں گے۔ حسنین کریمین سے جا کر کے کہا کہ بلال مؤذن رسول آئے ہیں، تو حسنین کریمین آ گئے دوڑتے اور آ کر کے ان سے کہنے لگے، اے مؤذن رسول اللہ ایک بار اس اذان کی آواز سنا دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نواس رسول کی زبان کو ٹال نہ سکے، آپ نے کہا میں اذان دوں گا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، حضور کا روضہ اقدس قریب ہے، اور وہیں سے جب اذان دینا شروع کر دیے پورے مدینہ میں شور برپا ہو گیا کہ وہ اذان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے سنا تھا، آج ہمارے کانوں میں وہ رس بول رہے ہیں۔ پورے مدینہ کی یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھر سے نکل آ گئی اور مدینہ طیبہ مسجد نبی شریف کو گھیر لیے ہیں، اور حضرت بلال اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو وہیں پر روتے ہوئے غش کھا کر کے گر پڑ گئے، غش کھا کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، پورا سناٹا طاری ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پوچھا گیا تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں جب اذان دیتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا، اور میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا اس وقت حضور کے چہرے انور کو دیکھ لیتا تھا، میری عشق کی آنکھ، میری عشق کی پیاس بجھتی تھی۔ لیکن آج جب میں اذان دے رہا ہوں حضور کا نام پاک آیا لیکن چہرہ سامنے نہیں ہے، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا، اب میں آگے اذان نہیں دے سکتا۔ حضرات محترم، یہ سچے عاشق رسول تھے جن کے ایمان کو اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کیوں آئے تھے؟ اذان دینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ زیارت روضہ رسول اللہ کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح سے بے شمار صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے کہ ان کی نظر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ایک بڑی عظیم عبادت تھی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے عظیم اور جلیل قدر عاشق رسول ہیں کہ جب بھی مدینہ طیبہ سے کہیں اگر باہر جاتے سفر کے لیے تو بےتاب رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور مجھے مدینہ میں موت آ جائے، فوراً واپس آتے
اور جیسے ہی واپس آتے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے، زیارت کر لیتے، اس کے بعد نماز ادا کرتے۔ حضرات محترم، یہ ہے صحابہ کی زندگی، جن صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معتبر فرمایا ہے اور ان کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھتے ہیں تبھی تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے، عبادت کی روح کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آج لوگ رسمی عبادت کرنے کے لیے صرف مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حج تو ہمارا ہو گیا ہے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ جس حج کی کوئی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارا حج ہو گیا ہے۔ لیکن جب میدان محشر میں اس وقت جب شفاعت رسول کے محتاج ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ساری نیکیاں اور ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، مگر اللہ نے بھی وہ وقت رکھا ہے کہ جس کی میرے رسول شفاعت کرے اسے جنت میں بھیجا جائے، جس کی میرے حبیب شفاعت کرے اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لہذا ساری عبادتیں، سارے اعمال اور ساری نیکیوں پر ناز کرنے والے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر اعتبار سے ہماری عبادت کے لیے اگر مقبولیت کی سند مل سکتی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ لہذا یہ فکر ہرگز نہ رکھو کہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یا وہاں کیا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی فکر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، بس اس کا ترجمہ آپ بار بار دیکھتے رہو، اللہ کا کیا فرمان ہے اس سلسلے میں، اس لیے کہ فیصلہ خداوندی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں مگر اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ وہی ہوگا۔ قرآن کریم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ جاؤک، یہ لفظ آپ بار بار پڑھو قرآن پاک میں، ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فاستغفروا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے مغفرت طلب کریں۔ جانوں پر ظلم کرنا مطلب کیا ہے؟ اگر گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی اور کچھ برائیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے ہیں، تو گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری دینا ایک بندہ مومن کے لیے بڑی عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی وہی رکھی ہے، وہاں آ کر کے جو مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول بنائے، اور جو حضرات حج کے ارادے سے گئے ہوئے ہیں ان کو اللہ نصیب فرمائے زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اور انہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے اللہ ان کے مناسک حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار حج حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اور میں تو بارہا دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں موت بھی روضہ رسول کے سامنے عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز قربانی کے حوالے سے مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے اور اعلان بھی ہوگا۔ بس صرف یہ اعلان کہ دارالعلوم اہل سنت حاجی آدم صدیق جو اپنے اس مسجد کے قریب اپنا ایک عظیم ادارہ ہے، اس ادارے سے بھی بڑے کی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، لہذا جو حضرات بڑے کی قربانی میں حصہ لینا چاہیں، شریک ہونا چاہیں، وہ اپنا یہاں پر آ کر کے رسید حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز بڑے کی قربانی میں معتبر ذریعے سے آپ کی بڑے کی قربانی میں حصہ بھی حاصل ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ باقی احکام انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ کل سنیچر کو انشاءاللہ درس تفسیر ہوگا اور اتوار کو درس حدیث ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں اور ایمانی جلا حاصل کریں، دینی معلومات حاصل کریں۔ السلام علیکم۔